إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد معزز سامعین سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک کا خطبہ جو کہ گزشتہ جمعہ سے شروع کیا تھا کہ گناہوں پر، زندگی پر گناہوں کے اثرات، انسانی زندگیوں پر گناہوں کے اثرات، اس حوالہ سے کچھ گزارشات کی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جو نعمتیں کی ہوتی ہیں وہ واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، نعمتوں کا زوال آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مالت دولت دیا ہوتا ہے اس کے اندر برکات ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ تینوں چیزیں ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان تو کر دی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. نہیں، ہم ان کا مشاہدہ اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کو، اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں سے، جو کہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ سب کی بات نہیں ہے، کافروں کی بات نہیں ہے. ہاں، جو ایمان والے بندے ہیں جب ان سے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے،
اور وہ توبہ اور معافی نہیں مانگتے، پھر ان کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اور جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آج کے جمعے کا جو موضوع ہے اسی کے حوالے سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ سے کہا تھا، جب آپ گناہوں کا ذکر کریں تو یہ تصور کریں کہ گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اس کی زندگیوں سے نیکیاں کم سے کم ہوتی ہیں اور گناہ کثرت کے ساتھ سرزد ہوتے ہیں اور گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر اپنی نعمتوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الزخرف میں فرمایا، ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سوچیں کیا واقعتاً ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بندہ میرے ذکر سے، میری یاد سے اندھا بن گیا، اندھا ہے نہیں، نابینا ہے نہیں، یہ عربی گرامر کے حساب سے عشا یعشو کا معنی ہوتا ہے اندھا بن جانا، اور عشیا یاشا اگر اس کو دوسرے باب میں لے جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اندھا ہے، وہ غافل ہے۔ عشا یاشو کا معنی غافل ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے غافل ہونا اور ایک ہوتا ہے غافل بن جانا، اس کو ایک ہوتا ہے نابینا، ایک ہوتا ہے نابینا بن جانا، ایک ہوتا ہے لنگڑا، ایک ہوتا ہے لنگڑا بن جاتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سویا نہیں ہوا، سویا بن کے دکھا رہے ہمیں کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ تو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یہ اندھے نہیں تھے، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے آما، کہ وہ اندھا ہے، آمیہ یا اما اندھا ہے وہ، اور اگر اس کو دوسرے باب میں لے جائے تو آما، اس کا معنی ہوتا ہے وہ اندھا بن گیا۔ جس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحج میں فرماتے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں ان کے پاس، یہ نہیں ہے کہ دلوں سے خالی ہے، دل ان کے پاس ہیں لیکن ان دلوں سے یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں ان کے لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ تو جس کے پاس کان ہو اور نہ سنے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بہرا بنا ہوا ہے، بہرا ہے نہیں، یہ اندھا ہے نہیں لیکن اندھا بن کے دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بندہ میرے رحمان کے ذکر سے اندھا بن گیا، بے پرواہ بن گیا، تھا نہیں وہ، سمجھ بوجھ اللہ نے اس کو دی تھی، اس کے پاس فہم بھی تھا، سمجھ بھی تھی، عقل بھی تھی، شعور بھی تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ بندہ غافل بن گیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نقیض لہ شیطانا، یہ اس گناہ کا نتیجہ ہے، اس اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ القید، اگر آپ اس کو عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں، عربی لغت کے حساب سے دیکھیں، اس کا معنی ہے انڈے کا چھلکا۔ انڈے کا چھلکا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے جو اندر والا جو ساز و سامان ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم شیطان کو اس کے ساتھ ایسے چمٹا دیتے ہیں جیسے انڈے کا خول انڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اور بات ذکر کی، شیطان کو نکرہ ذکر کیا کہ وہ شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان صرف جنوں میں سے نہیں، شیطان انسانوں میں سے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار، اقربا ایسے مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا اور کتنا خطرناک نتیجہ ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو چمٹا دیتے ہیں، جیسے انڈے کا چھلکا چپک جاتا ہے اپنی زردی کے ساتھ، اپنی سفیدی کے ساتھ۔ اب پھر اس سے علیحدہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کو ابالا جاتا ہے، جب اس کو پکایا جاتا ہے، پھر بھی بڑی مشکل سے علیحدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ اس حدیث کی طرف ذرا دھیان کیجئے، جو بندہ 99 قتل کرتا ہے اور وہ بندہ عالم کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس کو پتا چلا ایک اور عالم ہے، اس کے بعد جاتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اس کے پاس وہ گیا، اپنی وہ پرانی مجلس چھوڑ دی، اپنی وہ قرین، اپنے وہ دوست احباب چھوڑ دیے، تب اس پر اثر پڑا، اور اثر اتنا پڑا، نیکی کا اثر بھی اتنا ہی پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جب وہ نیکیوں کے راستے پر ابھی چلنا شروع نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے معافی آسان کر دیتے ہیں۔ اب یہ شخص ابھی وہ مجلس چھوڑی نہیں ہے، تو عالم کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، اللہ نے رحمت کے دروازے اور مغفرت کے دروازے، توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ آپ جب بھی توبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ آپ یہ مجلس چھوڑ دیں، آپ یہ دوست احباب چھوڑ دیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں، یہ اپنے اقربا چھوڑ دیں، اگر آپ جنت چاہتے ہیں۔ اس نے ابھی ارادہ کیا، وہ اس بستی کی طرف گیا، ابھی گیا نہیں، پہنچا نہیں ہے، ابھی راستے میں، اور راستہ بھی دور کا ہے، راستہ بھی دور کا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچیں، جب اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ بندہ تعلق بناتا ہے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ کتنے برے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، کہ وہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، ہر وقت اس پر شیطانیت سوار رہتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار تو ہر وقت ہی بری سوچ سوچتا ہے، تیرے پاس کوئی اچھی سوچ ہی نہیں ہے، کبھی کوئی اچھا کام بھی کر لیا کر۔ ایسے ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو بندہ رحمان سے غافل ہو جاتا ہے، جو بندہ گناہوں کی لت میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی زندگی پر پھر بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کن الفاظ سے بیان کرتے ہیں؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اور ذکر بھی ایک عام لفظ ہے، یہ ساری زندگی پر محیط ہے انسان کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے جو تسمیہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا حول ولا قوت پڑھتا ہے، لیکن حرام کام سے نہیں بچتا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کیونکہ اس کو اللہ یاد نہیں ہے۔ یاد سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگیوں میں واقعی فرق نظر آئے، وہ کہیں بھی ہو، وہ اکیلا ہو، خلوت میں ہو، تب بھی اس کو اللہ یاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، کیا لفظ ہے؟ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اس نے اللہ کو یاد کر دیا۔ کیسا یاد کیا؟ تسمیہ پڑھی اس نے، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا؟ نہیں، اس نے اپنا کردار ٹھیک کر لیا، اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا جس گناہ کو کرنے کی اس کو دعوت دی گئی تھی۔ دعات ذات حسب و جمال، اس کو ایک عورت جو حسب و نسب والی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ اعلی خاندان کی ہے، عام عورت نہیں، گھٹیا عورت نہیں، بداری عورت نہیں، اس کو دعوت دیتی ہے ذات حسب و جمال، سارے وسائل بھی دستیاب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد طاقت اور قوت نہیں ہے، نہیں، سب کچھ موجود ہے، کرنے کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کرنے کی پاور بھی ہے اس کے پاس، لیکن کیا کرتا ہے؟ ذکر اللہ خالیا،
اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اس کی جو نا وہ اس کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں جی؟ ذکر کا معنی سمجھ آیا؟ ذکر سے مراد یہی ہے کہ انسان ہر وقت اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں جو کام بھی کرتا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی یاد بالکل غافل ہو گئے۔ انسان مسلمانوں کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ کتنا غافل ہے، سمجھدار ہے، نمازی ہے، حج بھی کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، حرام خوری سے نہیں بچتے، اللہ کے ساتھ بغاوت سے نہیں بچتے، جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے، تجارت میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں اور جھوٹ بولے جاتے۔ کیا یہ شخص اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کیا ہم نے یہی سمجھا کہ یہاں ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیح پڑھیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں، اس کا جتنا دین ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ سب کے سب کو قبول کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا یار بن جاتا ہے، وہ اس کا جگری دوست بن جاتا ہے، پھر وہ جدھر چلاتا ہے اس کو وہ چلتا ہی جاتا ہے۔ آج دیکھ لے، معاشرہ بظاہر تو مسلمان معاشرہ ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں اور سب کچھ، بلکہ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں نا بھی آپ مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں میں مسلمان، لیکن کیا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قوانین سے، قرآن و حدیث سے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے اپنی زندگیوں کو بالکل کھرچ دیا ہے، اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر شیطانوں کو مسلط کر دیا۔ وہ شیطان ابلیس بھی ہے اور اس کی ذریت بھی ہے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے جاننے والے ایسے بنا دیتا ہے جو ان کو سیدھے راستے پر نہیں لاتے، وہ طرح طرح کی اس کو گناہوں کی طرف اس کو دھکیل کے جاتے ہیں۔ آپ شادیوں میں دیکھ لیں، خوشیوں میں دیکھ لیں، غمیوں میں دیکھ لیں، ہم سب بے شمار ہمارے بھائی بچنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ مجلس ایسی ہے، دوست احباب ایسے ہیں اور ان کے جاننے والے ایسے ہیں، اقربا ایسے ہیں، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور یہ 100% سچ ہے، حقیقت ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا ہے، ہم یاشو بن چکے ہیں، ہم اندھے بن چکے ہیں، اندھے ہیں نہیں ہم لوگ، ہم اندھے بن چکے ہیں، اور جو بندہ اندھا بن جائے اس کو آپ دکھا نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ سوئے ہوئے تو جگا سکتے ہیں نا آپ، تو جو پہلے ہی جاگ رہا ہو اور آنکھیں بند کی ہوں، آپ اس کو کیسے جگائیں گے بتائیں؟ وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو امت مسلمہ اس وقت بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ، ہماری نوجوان نسل پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اندھے بن چکے ہیں، اللہ کے قانون سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے دین سے، قرآن و حدیث سے ہم اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور پھر سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کتاب و سنت سے، اے ایمان والو کتاب و سنت سے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ، جو بندہ یہ کام کرے گا، ہم کر رہے نہیں کر رہے؟ کیوں جی؟ کر رہے ہیں نا، ہماری اولادوں نے ہمیں قرآن و سنت سے اور ہمارے مال نے ہمیں قرآن و سنت سے غافل کر دیا ہے۔ کتنا غافل کیا ہے آپ دیکھ لیں، مسجدوں میں نمازیوں کی حالت دیکھ رہے، نمازوں میں کتنے نمازی، کتنے مسلمان نماز پڑھتے
یہ سمجھ آتی بات. اور آپ کہتے ہیں یہ مسجد دور ہے، تو کیا آپ کا گھر بھی دور ہے؟ کیا آپ کی دکان بھی دور ہے؟ کیا آپ کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے؟ سب وسائل ہونے کے باوجود، سب کچھ مہیا ہونے کے باوجود ہم گناہوں پر تو بڑے شیر ہیں، لیکن نیکیوں کی طرف ہماری رغبت انتہائی کم ہے. اور اس کی وجہ اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، جو بندہ میرے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو چمٹا دیتے ہیں، چمٹ جاتا ہے. وہ اس کا ایسے بن جاتا ہے جیسے بنیان ہوتی ہے، چمٹی ہوئی ہوتی ہے، جسم سے الگ نہیں ہوتی. ہم اس کو شیطان اس کے ساتھ ایسے لگا دیتے ہیں، قرین ملا دیتے ہیں، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور ہر بات پھر اس کی مانتا جاتا ہے. اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، جو بندہ یہ کام کرے، یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے، لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا وَمَن يَفْعَلْ، جو بندہ یہ کام کرے گا. ہم تو خوش تھے کہ نہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ ماتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ یہ کام کرے گا. اب یہ کسی عالم کی بات بھی نہیں ہے. کوئی بندہ کہے میں تو حدیث کو نہیں مانتا، میری تو سمجھ میں نہیں آتی، حدیث تو اختلاف پیدا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں ذکر کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ کی یاد سے غافل ہوگا. وہ اپنی تجارت سے، اپنی خوشی سے، اپنی غمی سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے لباس میں، اپنی بود و باش میں اللہ کو بھلا دے گا. کیوں جی یہی ذکر ہے نا پیچھے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ یہ کام کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی عام لفظ استعمال کیا، من کا لفظ استعمال کیا، کسی خاص بندے کو ذکر نہیں کیا، کسی خاص بندے کو نہیں کہا. اللہ نے کہا جو بندہ بھی یہ کام کرے گا، چاہے وہ کوئی برادری والا ہو، وہ کوئی مسلک والا ہو، وہ اپنے آپ کو کوئی بھی کچھ کہتا ہو. اللہ کہتا ہے جو بندہ یہ کام کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے، یہ خسارہ پانے والے، یہ جہنمی ہیں. خسارہ پانے والے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اس لیے محترم بھائیوں، یہ نہ سمجھیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے اوپر تو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہمیں بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے یاد ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ایک عورت جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ اس سے گناہ ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتی ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے. یہ اللہ کا ڈر تو تھا. ان کے پاس کوئی تسبیحاں تو نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بڑے بڑے وہ منکوں والی تسبیحاں تو نہیں تھی، ہاتھوں میں ڈالنے والی تسبیحاں تو نہیں تھی جو صرف اللہ کو یاد کرتے تھے. نہیں، انہوں نے حقیقت میں یہ سمجھا کہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ قرآن کو پڑھے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے. اگر کوئی حافظ ہے، قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانتا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال ہی نہیں سمجھتا، اور جس کو حرام کیا ہے حرام نہیں سمجھتا، اس کی حفظ کا کیا فائدہ ہے اس کو. اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم کہیں گناہوں کی لت میں پڑ کر کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دھمکی کے سزاوار تو نہیں ہو رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر شیطان کو مسلط کیا ہوا ہے. ہم مسجدوں کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور شریعت کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آج جمعے کا دن ہے، سب مسلمانوں کو تقریباً بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہر جتنے بھی ہیں سب میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن دیکھ لے مسجدوں میں لوگ کتنے آتے ہیں. تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے
اپنی زندگیوں سے رحمان کی شریعت کو نکال دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو نکال دیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اور یہ بات کہ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ یہ دو چیزیں آج مین ہے، مال ہے اور اولاد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سکول میں چھٹی کا ٹائم ہے نا 1 بجے، تو نمازی، نماز پڑھنے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اپنی اولاد کی خاطر زور کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میں نے بچوں کو سکول سے لینا ہے۔ اب اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا اولاد کی یاد ہے؟ کیوں جی؟ اولاد کی یاد ہے، اس کی فکر زیادہ ہے۔ حالانکہ اولاد کو کہا جا سکتا ہے بیٹا 5 منٹ صبر کر لینا، میں نماز جماعت سے پڑھ کے آپ کو لے لوں گا۔ اور بس اوقات ہوتا ہے ہمیں کوئی ایسا ضروری کام پڑ جاتا ہے، ہم اس کے لیے بچوں کو آدھا گھنٹہ کھڑا کر دیتے ہیں اسکول کے باہر، اور ہوتے ہیں کھڑے، ہم نے خود دیکھا ہے۔ کیوں جی؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ تو کیا نماز کے لیے ہم نہیں کر سکتے؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اکیلی تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر لازم کیا ہے۔ آپ نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پر اپنے صحابی کو کھڑا کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ویسے تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ نبی رحمت ہے نا، رحمت للعالمین ہے، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، اللہ کے احکامات کی بات آتی ہے، پھر یہ بھی آپ کی رحمت ہے کہ آپ اپنی امت کو سمجھاتے کہ نہیں اس بڑی آگ سے بچ جاؤ، وہ جہنم سے بچ جاؤ، اور تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ نماز باجماعت پڑھنا یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ پھر سورۃ النور میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اصحاب رسول کی بات ہو رہی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ مال و دولت، تجارت، لین دین، کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ان کو مال کے اندر جو منافع ہے، مال کے اندر جو دھوکہ دہی ہے، ان کو یہ یاد ہوتی ہے کہ نہیں میں نے اپنا مال، اپنا رزق، اپنی تجارت اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ان کی تجارت، ان کی اولاد ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے ذکر کیا کہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز سے بھی غافل نہیں کرتی، ان کی تجارت، ان کی دکان، ان کا لین دین، ان کے سارے اقربات، اور وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ سے بھی ان کو غافل نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ ساری آیتیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ گناہوں کا نتیجہ کتنا برا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیا میں دیں گے، اس کو یہ دنیا میں دیں گے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، ہر بھائی ترجمہ پڑھ لے گھر جا کے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو بندہ میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود اس کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ 50,000 کی خاطر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، یہ میرے ہیں۔ کیوں جی؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان کی معیشت کا کیا حال ہے؟ ان کے پاس پیسہ پائی کم تھا، بہت زیادہ پیسے والے ہیں، اربوں روپے میں کھیلتے ہیں، کروڑوں روپیہ تو ایک دن میں اجاڑ دیتے ہیں، ہیلی کاپٹروں سے ڈالروں کی بارش کرتے ہیں شادیوں میں، یہ حال ہے ان لوگوں کا، لیکن 50,000 کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ پھر یہ کیوں ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرا ایمان بھی جا رہا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا دین ختم ہو جائے گا۔
اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی معیشت تنگ کر دی، اور قیامت والے دن نتیجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یا رب دنیا میں میری آنکھیں تھی، بڑی تیز تھی، میں سب کچھ دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اپنی ساری حالت دنیا والی بیان کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے یہ میرا بندہ دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اے میرے بندے تیرے پاس میری شریعت آئی تھی، میرا دین آیا تھا، میرا قرآن آیا تھا، میرا نبی آیا تھا تیرے پاس، اور تو نے سب کچھ بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھے، جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کو بھی ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اس کی زندہ مثال ہے۔ آپ کافروں کی طرف نہ جایا کریں، تکلیف اپنوں سے زیادہ ہوتی ہے جب اپنے دغا کرتے ہیں۔ فرار تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر آپ کا بھائی آپ سے فرار کر دے تو پھر کیوں جی؟ آپ تو دھارے مار کے روئیں گے، آپ تو گھر میں گھسے رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تیرے بھائی نے تیرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اور ہم ایمان والے تھے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، اگر ہم اپنے رب کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کریں گے پھر بتائیے اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثال موجود ہے۔ آج اس وقت امت مسلمہ 1,50 کروڑ سے زیادہ ہے، 1,50 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن امت کٹ رہی ہے، امت پس رہی ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کسی کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دی۔ اور آپ یہ سمجھ لیں، یہ بات پلے باندھ رہے، اس کائنات میں انبیاء سے بھی زیادہ، انبیاء اور رسولوں سے بھی زیادہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قیمتی چیز اللہ کے نزدیک اللہ کا دین ہے، نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے دانت کس کے اوپر قربان کیے؟ آپ کا خون کس کے اوپر بہا؟ کیوں جی؟ اللہ کے دین کے اوپر۔ آپ کے صحابہ نے جانے کس پر قربان کی؟ دین کے اوپر۔ یحییٰ علیہ السلام کو کس کی خاطر کاٹا گیا؟ زکریا علیہ السلام کو سزائیں کیوں ملی؟ انبیاء اور رسولوں کو سزائیں کیوں ملی؟ دین کی وجہ سے۔ تو دین مقدم ہے اللہ کے نزدیک ہے۔ اگر ہم اس دین کے ساتھ بے وفائی کریں گے، اس دین کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اس دین کو قبول نہیں کریں گے، تو یہ حقیقت میں اللہ کے ذکر سے اعراض ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے، ہمیں کوئی چیز سجائی دیتی نہیں ہے، ہم آنکھوں کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود، سارے مال و اسباب کے باوجود، سارے مادریات کے باوجود، اور سارا کچھ ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کٹ رہے۔ ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایک بندی کی خاطر، اپنی ایک مومنہ بندی کی خاطر کہاں سے؟ مدینہ سے لشکر بھجواتا تھا اور اندلس اس کو فتح کروا دیتا تھا اور اس کی مدد کرتا تھا۔ سندھ کے سال پر ایک عورت نے، وہ مومنہ تھی، مسلمان تھی، اللہ نے اس کی عزت کیسی رکھی؟ یہ اس کی عزت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا، 12,000 کا لشکر ہے، اور سندھ فتح کر دیا۔ آج کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیونکہ اس وقت مجموعی طور پر ایک آدھے کو نہ چھوڑیں آپ، کہ ہم تو بہت ذکر کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت سے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک اور پارس ہیں، بڑے مومن اور متقی ہیں، نہیں، مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت امت کی مجموعی حالت یہ ہے کہ ہم سب تقریباً اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، شیطان کو ہم ان پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ان کا دوست بن جاتا ہے، وہ جدھر چلاتا ہے
उधर चलते ही जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा ये है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बंदा शैतान के हत्थे चढ़ जाता है और शैतान उसको फिर जिधर चाहता है लेके चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ना समझा करें हम तो गुनाह करते हैं, हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ। नहीं, आप फिर देखें आपकी मजलिस कैसी है, आपके दोस्त आप कैसे हैं, आपके जानने वाले कैसे हैं। वो आपको अल्लाह की तरफ लेके आते हैं या आपको अल्लाह से गाफिल करते हैं? क्यों जी? आज मेरे और आपके दोस्त हमें किधर लेके जाते हैं? हमारी बिरादरी हमें किधर लेके जाती है? क्या कभी बिरादरी ने कहा है, हमारी बिरादरी में से अक्सरियत ने कभी कहा है यार ये गलत काम क्यों करते हैं आप, ये फजूलियात क्यों करते हैं, खुशियों में शादियों में ये क्यों करते हैं, छोड़ दे ये सब गलत है? नहीं, बल्कि हमें शह देते कार यार इसके बगैर कैसे चलेगा, दुनिया में हम कैसे जिएंगे। तो मोहतरम भाइयों, हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह का नतीजा ये है कि शैतान इंसान पर मुसल्लत हो जाता है और शैतान वो इंसानों में से अक्सर हैं और फिर इब्लीस का तो अपना काम है, वो करता रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन सब चीज़ों से महफूज करके नेकियों की तरफ आने की और नेकियों के असरात और उसकी बरक़ात हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मजलिस, हमारे दोस्त, हमारे अक़रिबा, उन सब को भी ये तौफीक दे कि वो हमें दीन की तरफ लाने वाले बने और हमें खुद भी अल्लाह तौफीक दे कि हम उसके दीन के ऊपर चलने वाले बने और अल्लाह की नाफरमानी और बगावत से बचे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम भाइयों, पहले भी आपसे अपील करते रहते हैं कि इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में हिफ़्ज़ की क्लास शुरू है। इंशाअल्लाह मार्च से हम उन बच्चों के लिए स्कूल का भी बंदोबस्त करेंगे, स्कूल की तालीम भी साथ दिलवाएंगे। तो इंशाअल्लाह सब भाई कोशिश करें कम से कम अपना एक बच्चा अपने लिए सदका जारिया के तौर पर ज़रूर उसको कुरान मजीद का हाफिज बनाएं, कुरान मजीद का कारी बनाएं, कुरान मजीद का आलिम बनाएं। ये ऐसा सदका जारिया है जो मुद्दतों तक, सालों नहीं सदियों तक आपके खाते में जमा होता रहेगा, क्योंकि ये बच्चा खुद पढ़ेगा फिर आगे पढ़ाएगा, उसका शागिर्द फिर आगे पढ़ाएगा। जैसे आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी सही बुखारी दुनिया में पढ़ाई जाती है, तो हजारों नहीं लाखों लोग पढ़ते हैं। तो ये उनके लिए कितना बड़ा सदका जारिया है। इस तरह ये इल्म नाफे है, ये सदका जारिया बनेगा। और जो आपकी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे दुनिया भी पढ़े तो इंशाल्लाह वो भी साथ उनको पढ़ाएंगे। तो भाई कोशिश करें अपना ज़हीन समझदार बच्चा उसको ज़रूर हिफ़्ज़ की क्लास के लिए दाखिल करवाएं। इंशाल्लाह मारपीट भी नहीं है, इंशाल्लाह जो डांट टप्पड़ तो ये तो एक मामूल सी बात है, वो तो बच्चे के लिए होती है, वो जो समझाने के लिए होती है, कोई डराने धमकाने के लिए नहीं होती। तो इसमें भाई ज़रूर कोशिश करें। और जुमे के बाद बच्चे बाहर खड़े होते हैं, उनके साथ भी आप अल्लाह के घर के साथ तावन करके जाया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा रखे तो हमें इस्लाम पर रखे। बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम।
अल्लाहुम्मा नसुर इबादकल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा नसुरहुम वहफ़ज़हुम वसब्बित अक़दामहुम अल्लाहुम्मा कुन लहुम नासिरन व मुअय्यिदन व मुईना अल्लाहुम्मा जअल लहुम मिन लदुन्का वलिय्या वजअल लहुम मिन लदुन्का नसीरा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदीना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिअसातिज़तिना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम अल्लाहुम्मा अदखिलहुमुल जन्नतल फ़िरदौस वअइदहुम मिन आज़ाबिल क़ब्रि व आज़ाबिन नार अल्लाहुम्मा बाइद अन्ना व अनिल मुस्लिमीन मसाइबद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा बाइद अन्ना व अनिल मुस्लिमीन मसाइबद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुन्का रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तर्हमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।